اے ایمان لانے والوں، تمہیں نعمت ایمان ملی. اب نعمت ایمان چادر میں لپیٹ کے گھر میں بند کرنے کی چیز نہیں. گھر سے نکلو اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، کیونکہ اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے شرکت فی النعمت. اللہ تمہیں کوئی نعمت دے، دنیاوی نعمت، دنیاوی چیز حقیر، اس میں بھی اسلام کہتا ہے سیلفش و خود غرض نہ بنو کہ ہر نعمت اپنے لیے. نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرو. کون سی نعمتیں؟ جو حقیر نعمتیں، یعنی حقیر یہ خود معصوم کا جملہ ہے، دنیا کی نعمتیں حقیر، اس میں بھی دوسروں کو شریک کرو. دولت دی ہے تو اس میں دوسروں کا حق، اللہ نے عہدہ دیا ہے اس میں بھی دوسروں کا حق. یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ ایثار، یہ سب یہی. تو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے نعمت ایمان، نعمت ہدایت، نعمت اسلام، کیا یہ گھر میں چھپا کے رکھنے والی چیز ہے؟ جی نہیں، اس میں بھی دوسروں کا حق. اور دیکھیے ایک عجیب بات، آپ اور ہم تو نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ ابھی پروردگار نے ہمارا امتحان نہیں لیا دولت کے ذریعے سے. ایک امتحان ہے دولت کا ملنا، اور جن کو دولت کے ذریعے سے اللہ آزماتا ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوتا کہ مکتب اہل بیت کے اس قسم کے دروس میں آنا بند کر دیتے ہیں. خیر وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن ایک عام بات، پیسے والے اکثر بھناتے رہتے ہیں ایک چیز پر، یہ کیا لوگوں نے طریقہ کار بنا لیا، ذرا کچھ پیسہ ہمارے پاس آ گیا، کمپنی چل نکلی، بڑا کارخانہ قائم کر دیا، ہر وقت فقیروں کی ایک لائن دروازے پہ بیٹھی، ہر ایک کے ہاتھ میں درخواست، کوئی سالم سے لکھوا کے آ رہا، کوئی سالم سے لکھوا کے آ رہا، کسی نے فلاں ذاکر سے لکھوایا، کسی نے فلاں خطیب سے لکھوایا. نہیں، یہ سب مانگنے والے سب پروفیشنل ہیں، سب کا کام ہی یہی. ہم خود دے دیں گے، ایسے لوگوں کو دیں گے جو شریف لوگ، زبان سے بیچارے بولتے بھی، یہ پیسے والوں کا جملہ میں بتا رہا ہوں، ہم خود ان کو پہنچا دیں گے. یہ بھیک مانگنے والے، ان کا کام ہی یہ بن کے رہ گیا. ایک بات یہ کہی جاتی ہے، چلے پتا چلا کہ اس پیسے والے کے پاس، صاحب نعمت کے پاس یہ جذبہ آ گیا کہ جو ہر وقت دروازے پہ آ کے نعمت میں شرکت کی بات کرے اس کو چھوڑو، اس کو دو کہ جو بیچارہ چپ اپنے گھر میں بیٹھا مانگ بھی نہیں رہا. تو جب دولت جیسی چھوٹی نعمت کے بارے میں آپ کی یہ فکر، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، کوئی آپ کے پاس مانگنے آئی یا نہ، کتنے لوگ ہیں جنہیں ہدایت کی ضرورت، وہ گھر سے نہیں نکل رہے، وہ نہیں مانگتے، وہ نہیں طلب کرتے. اپنے اصول کے مطابق آپ جائیے ان کے پاس، انہیں سمجھا کے دیجئے. وہاں تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، جی نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، امر بالمعروف. نہیں، امر بالمعروف پیسے والے کی اسی دلیل کا جواب ہے کہ جو بھیک مانگنے والے، درخواستیں لکھوا کے لانے والے، علماء سے تصدیق کرانے والے، روزانہ ہم سے پہلے آ کے دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں، آنا جانا ہمارا دھو بھر کر دیتے ہیں، ان کو ہم کیوں دیں؟ ہم دیں گے جو گھر میں بیٹھے اور مانگتے نہیں. دولت کے بارے میں جو اصول ہے وہ اسلام کے بارے میں بھی لے کے آئیے. ایک بے حجاب عورت مانگنے نہیں آ رہی ہے، ہدایت پہنچائیے، ہدایت اس تک. ایک داڑھی منڈا نعمت اسلام مانگنے نہیں آ رہا، پہنچائیے اس کے گھر میں اسلام. جب آپ کے اصول یہی ہے، جب آپ کی فکر یہی ہے، جب آپ کی دلیل یہی، تو دلیل بدلہ نہیں کرتی ہے، اس کو اسلام میں بھی لے جائیے. اور یہی اسلام کہہ رہا، یا ایھا المدثر، اے نعمت اسلام پانے والے، گھر میں چادر اوڑھ کے لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اسلام کو دنیا تک پہنچانا ہے. کھڑے ہو اور یہ پیغام حق دنیا تک پہنچاؤ. یہ قرآن کا سب سے پہلا حکم، یعنی پہلے دن ہی دو وحی آئی. پہلی وحی کا تعلق خود ٹھیک ہو جاؤ، دوسری وحی کا تعلق دنیا کو ٹھیک کر دو ایک ہی گھنٹے میں. یعنی اسلام ان دو پیغامات میں ذرا سی بھی جدائی یا دوری اختیار کرنے کا قائل نہیں.